میں ہوں محمد نصر اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج ہم افغانستان کی ایک تو صورتحال پہ بات کریں گے کہ پنج شیر کے اندر جو آپ سن رہے ہیں پچھلے کافی دنوں سے ایکچولی یہ مسئلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ڈاکٹر امجد صاحب کی عبرتناک موت کیسے ہوئی اور اس کا کیا حال ہوا، اس کی تدفین کیسے حکومتی گورنمنٹ کے پولیس اثار کے اندر ہوئی، یہ پاکستانی قوم کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے کرپشن کا پیسہ کما کے پیر لے جاتے ہیں یا اپنے بینکوں میں بھر دیتے ہیں، کیسے داستان عبرت چھوڑ کے وہ گیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ افغانستان کے اندر انڈیا اور امریکہ مل کے ایک ڈبل گیم کر رہے ہیں۔ وہ ڈبل گیم یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی جو امریکن حکام اعلیٰ جس میں CIA چیف بھی شامل ہیں، وہ افغانستان کا وزٹ کرتے ہیں۔ ایک طرف امریکہ طالبان کے اگینسٹ ہے، دوسری طرف ان کے اعلیٰ حکام یہ جیسچر دینے کی کوشش کرتے ہیں دنیا کو بھی اور طالبان کو بھی کہ اٹ میں بھی آنے والے دنوں میں ہم آپ کو تسلیم کر لیں، اور وہ تسلیم کریں گے بھی، وہ امداد بھی دیں گے۔ یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ امریکہ بھی ان طالبان کو تسلیم کرے گا، یہ پریڈکشن نوٹ کر لیں، وہ امداد بھی دے گا۔ جیسے جرمنی نے امداد کا اعلان کیا، انجلینا مرکل نے، انہوں نے کہا کہ 100 ملین یورو اب ہم دیں گے، 500 ملین یورو ہم آگے چل کے دیں گے افغان طالبان کو۔ اندر اتحادی ہے نیٹو کے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتاتا چلوں میں آپ کو، جب امریکہ ایک طرف طالبان کو میڈیا پہ اور طالبان کے سامنے یہ جسچر دینے کی کوشش کر رہا ہے، دوسری طرف انڈیا کی مدد سے امریکہ جو ہے یہ پنج شیر کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں ان کے پیچھے ٹوٹل طور پہ امریکہ اور انڈیا کا ہاتھ ہے، ٹوٹل انویسٹمنٹ وہ کر رہے ہیں۔ جو انڈین نواز لوگ ہیں، دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں، یہ پنج شیر کے اندر اکٹھے ہیں۔ جو امریکن نواز لوگ ہیں یہ پنج شیر کے اندر اکٹھے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو 3 جگہوں پہ 4 جگہوں پہ اس ٹائم کشیدگی کی صورتحال ہے، یہ سارے کے سارے تاجک برادری کے لوگ ہیں۔ شمالی نادرن الائنس جو تھا، آپ کو پتا کہ طالبان پچھلے جو دور تھا اس کے اندر بھی انہوں نے ریزسٹنس کی تھی۔ ریزسٹنس کی حد تک یہ بات قابل قبول ہے کہ وہ اب بھی مطلب کہ انہوں نے ریزسٹنس کی ہے، مگر اس کے پیچھے جو امریکہ اور انڈیا کا ہاتھ ہونا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ان کو اشیربار حاصل ہے، اور وہ اشیربار کس وجہ سے حاصل ہے؟ جب طالبان نے مکمل طور پر افغانستان کو فتح کر لیا، کابل کے اندر داخل ہو گئے، وہ اپنی نئی حکومت بنانے کے لیے جا رہے ہیں، وہ اپنی نئی پالیسیز کا اعلان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ اداروں کے سربراہ اناؤنس کر رہے ہیں۔ ایسے میں جب امریکہ کو تاریخ ساز شکست کا سامنا کرنا پڑا، جو بائیڈن کے گلے میں پچھلے 20 سال کی ناکامیوں کا جو توق تھا وہ صدر جو بائیڈن کے گلے میں آیا۔ ڈیفینیٹلی ان کو عوام کا بھی پریشر کا سامنا ہے، ان کو اپنی پالیسیز کی ناکامیوں کا بھی جو برڈن ہے اس پہ آ رہا ہے، ان کو ریاستی اداروں کا بھی سامنا ہے، ان کو پینٹاگون سے بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے اعتراضات کا، ان کو جو اپوزیشن پارٹی ہیں ان سے بھی اعتراضات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی امریکن اس تلاش میں تھے کہ طالبان جو ہیں یہ افغانستان کے اندر سٹیبل نہیں ہو سکیں، اور ہم کسی نہ کسی طریقے سے کبھی NGOs کے نام پہ، کبھی صحافیوں کے نام پہ، کبھی عورتوں کے حقوق کے نام پہ، کبھی عورتوں کو باہر نکال کے، کبھی جنگجوؤں کو باہر نکال کے، کبھی مذہبی طور پہ منافرت پھیلا کے، ہر طرح سے انہوں نے اپنی کوشش کی کہ کسی طریقے سے افغانستان کے اندر انارکی پیدا ہو اور قبائلی سسٹم کے اندر لڑائیاں شروع ہو جائیں۔ مگر جب ان کو یہ کامیابی نہ ہوئی، شمالی اتحاد جو پہلے ہی طالبان کے حق میں نہیں تھا، میں نے بتایا پچھلے دور میں بھی ادھر اس ایریے کو طالبان کو اس کو نہیں فتح کر سکے تھے، جو شیر پنجشیر جن کو کہا جاتا تھا، احمد شاہ مسعود، ان کے بیٹے کی وہاں ہولڈ ہے، انہوں نے یہ کیا کہ ان کو اشیرباد کی اور پورے افغانستان سے چن چن کے جو طالبان کے مخالف لوگ تھے ادھر جمع کیے، ایک قسم کی ادھر پناہ گاہ بنائی امریکہ نے یہ ان لوگوں کی۔ جب وہ پناہ گاہ بنا لی، ڈیفینیٹلی ایک بندے کے پیچھے اگر 500 لڑنے والے فوجی کھڑے ہیں
تو اس کو 1500 فوجی اور مل جائیں تو اس کا حوصلہ تو بلند ہوتا ہے کہ شاید میں فتح کے قریب ہوں، مگر ایسا نہیں ہے، وہ فتح کے قریب نہیں ہے۔ طالبان جس چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ ہے طالبان کی امیج بلڈنگ دنیا کے اندر، کہ یہ وہ والے طالبان نہیں ہیں جو 96 میں آئے تھے۔ طالبان ظالم نہیں ہے، طالبان عورتوں کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، طالبان این جی اوز کو کام کرنے سے نہیں روک رہے، وہ عورتوں کے ملازمت کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو طالبان اپنی امیج بلڈنگ کر رہے ہیں دنیا کے اندر، یہ اس چیز پہ ایک آپ کہہ لیں کہ کاری ضرب لگ رہی تھی کہ ان علاقوں میں جب خون ریزی ہوگی، قتل و غارت گری ہوگی، طالبان ان علاقوں کو فتح کرنے کے لیے جائیں گے، تو وہ کیا ہوگا، اس میں یہ ہوگا کہ ہم دنیا کے سامنے یہ رکھ دیں گے کہ یہ وہی طالبان ہے، یہ تو لوگوں کو مار رہے ہیں، قتل و غارت گری کر رہے ہیں۔ مگر طالبان اس کے اندر یہ ڈیلے اس وجہ سے ہوگا، طالبان حتی الامکان اس کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ ان علاقوں کے اندر خون ریزی نہ ہو، ان کو سمجھا رہے ہیں، مذاکرات سے مسئلہ حل کر رہے ہیں۔ اب ادھر کی سچویشن یہ ہے کہ طالبان نے بڑی دانش مندی کا ثبوت دیا، پنجشیر کا مکمل حصار کر دیا۔ اب جب حصار کر دیا، ادھر غذائی قلت ہو رہی ہے، خوراک کی کمی ہو رہی ہے، یہ آہستہ آہستہ خود ہی سارے جو پنجشیر کے شیر ہیں یہ باہر آ جائیں گے۔ جس طریقے سے طالبان، اگرچہ طالبان کا وہاں کی 2-3 بہت پرومیننٹ پہاڑیوں پہ قبضہ بھی ہو چکا ہے، مگر اس کے باوجود یہ طالبان بڑی حوصلہ مندی کا، دانش مندی کا اور عقل مندی کا ثبوت دے رہے ہیں، جس وجہ سے یہ معاملات ڈیلے ہو رہے ہیں۔ اب آ جائیں دوسرا جو ڈاکٹر امجد صاحب کی۔ ڈاکٹر امجد صاحب ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک ہیں، جو پاکستان سے 12,000 کے قریب جو غریب طبقے کا پیسہ لے کے فراڈ کے چکر میں باہر فرار ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے ان کا کیس پاکستان کے اندر جو EOIB ہے، اس میں 13 ارب کا سکینڈل باہر آیا تھا۔ افتخار چودھری صاحب کے پاس یہ کیس لگا، جو پاکستان کی عدلیہ کے ماتھے کا ایک بدنما داغ ہے ان کے پاس۔ پھر آپ کو پتہ ہے آگے کیا ہونا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ افتخار چودھری صاحب کی بیٹی کی شادی ان کے بیٹے سے ہوگی۔ پھر انہوں نے جب ایک مجرم جاتا ہے عدالت کے اندر اور وہاں سے وہ گفٹ لے کے یہ باہر آتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی آفر کرتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ اس کے پھر حوصلے کس طرح سے بلند ہوں گے۔ اس کے حوصلے بلند ہوئے، اس نے ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی، اس کے اندر 12,000 غریب لوگوں کا استحصال کیا۔ پھر نیب کے اندر یہ کیس گیا، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، وہ باہر چلے گئے، انٹرپول کے ذریعے گرفتار ہوئے، لیکن جو افتخار چودھری صاحب کے اپوائنٹ کیے ہوئے جج تھے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس قاسم علی خان، انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ پھر بڑے عرصے تک یہ باہر رہے، باہر سے واپس آئے، انہوں نے نیب کے اندر پلی بارگین کی درخواست دی، پلی بارگین کی درخواست ان کی ایکسیپٹ نہیں ہوئی، چونکہ انہوں نے 13 ارب کی دی تھی۔ انہوں نے کہا وہ تو 5-7 سال پہلے کی بات ہے، اب تو اس کی وہ پیسہ بڑھ چکا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ان کی ٹاک چل رہی تھی۔ پھر اچانک ڈاکٹر امجد صاحب کی وفات ہو گئی تو جو ورثاء ہیں ان کو یہ ڈر لگا کہ وہ لوگ جن کے انہوں نے پیسے کھائے ہوئے ہیں وہ تو ان کی تدفین پہ شور مچائیں گے، کیونکہ ایک شرعی مسئلہ بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی شخص کا جنازہ ہونے کے لیے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے ورثاء اعلان کرتے ہیں کہ بھئی علاقے کے اندر ہمارے اس بندے نے اگر کسی بندے کا پیسہ دینا، ہم اس کے وارث سے ہم سے آگے لے لیں۔ یہ ایک شرعی مسئلہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو تدفین نہیں کرنے دیں گے، تو اس کے باوجود لوگ ادھر اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، اس مسئلے کو سیکرٹ رکھا گیا۔ پھر انہوں کو پولیس کی ہیلپ لینی پڑی، پولیس کے حصار کے اندر چند لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ کے ان کو پولیس کسٹڈی میں دفن کر دیا گیا۔ یہ جس نے 25 ارب روپیہ جس کے ذمہ لوگوں کا تھا غریب، ان کا یہ انجام ہوا۔ یہ وہ لوگ، اس کو ان کے لیے قابل عبرت ہے یہ واقعہ، یہ داستان، یہ لکھا جائے گا کسی دور میں، مورخ لکھے گا کہ ان لوگوں کی وفات ایسے ہوئی، ان لوگوں کی تدفین ایسے ہوئی۔ اس میں ان لوگوں کے لیے سبق ہے جن کے پیٹ، دوزخ کا پیٹ اب بھی ان کا پیسے سے نہیں بھرتا۔ وہ پاکستانی قوم، پاکستانی عوام، ریاست پاکستان کا پیسہ چوستے ہیں، باہر جا کے اپنے جو بچوں کی ہے ان کی شادیاں اربوں روپیہ لگا کے کرتے ہیں، دھوم دھام سے کرتے ہیں، لیکن آخر میں ان کی موت، ان کا مقدر اسی طرح کی موت ہوتی ہے۔ جس طریقے سے یہ ریزمبلنس میں آپ کو آخر میں بتاتا چلوں، دیکھیں بندہ فوت ہو گیا، اللہ پاک اس کو غریق رحمت کرے، جنت نصیب کرے۔ بینگ اے مسلم ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس کی خطائیں، اس کے گناہ معاف کرے، لیکن یہ پچھلوں کے لیے بھی سبق ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے نواز شریف صاحب کی اہلیہ فوت ہوئی تھی، نواز شریف صاحب کے بیٹے اس کے جنازے پہ نہیں آئے تھے، نواز شریف صاحب خود بھی نہیں آئے۔ ڈاکٹر امجد صاحب کا جو بیٹا ہے، جس سے چیف جسٹس
سابقہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، وہ بھی اپنے والد کی تدفین پہ نہیں آیا. یہ ان لوگوں کا پوری کمیونٹی جو لوگوں کا، غریبوں کا پیسہ ہڑپ کرتے ہیں، ان کا یہی حال ہوتا ہے. اور اس میں آپ کے لیے، میرے لیے، پوری قوم کے لیے اور ان لوگوں کے لیے داستان عبرت اور سبق ہے. بہت شکریہ.